بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ باغیوں کے علاقے میں زلزلہ متاثرین کی مدد کریں گے، بشار الاسد نے ریڈ کراس کو دلایا یقین۔ جارڈن کے وزیر خارجہ سول وار کے بعد پہلی بار دمشق پہنچے۔ سیریا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $397 ملین کی ضرورت، یونائیٹڈ نیشنز نے اپیل جاری کی۔ مرنے والوں کی تعداد 42,000، ترکی میں 222 گھنٹوں بعد عورت کو بچایا گیا۔ لوہانسک میں رشیا کے حملے کو ناکام بنایا، یوکرین نے کیا دعویٰ۔ بروسلز میں نیٹو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ۔ مغرب کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سرجی لاوروف کا بیان۔ ایئر بس اور بوئنگ کے ساتھ ایئر انڈیا کی $80 بلین کی ڈیل، امریکہ میں 10 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ بی بی سی آفیسز پر دوسرے دن بھی دھاوے، امریکہ نے کہا پریس کی آزادی کی تائید کرتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے پلامو میں مسجد کے قریب شیوراتری بینر پر پھنسا، جھڑپوں میں کئی زخمی، آگزنی کے واقعات۔ دہلی میں شردھا والکر جیسا ایک اور واقعہ، نکی یادو کی لاش کو فریج میں رکھ کر قاتل شادی بنانے چلا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں زلزلے سے۔ سیریا ترکی زلزلے کے بعد عالمی سیاست اور جیو پولیٹکس میں بہت کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ ایسے ایک معاملے میں جارڈن کے وزیر خارجہ 10-12 سال میں پہلی مرتبہ دمشق پہنچے۔ یہ 2011 میں سول وار شروع ہونے کے بعد سے اس طرح کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ایمن صفادی بعد میں ترکی روانہ ہو گئے، جہاں وہ زلزلے سے تباہی پر یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ سیریا کے صدر بشار الاسد سے ملے۔ اس موقع پر انہوں نے سیریا سے یکجہتی کا اظہار کیا اور امدادی سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے کے زلزلے سے متاثرہ باغیوں کے اثر والے علاقوں میں لاکھوں لوگوں کی مدد کے پابند ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر مرجانا ایگر سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ریڈ کراس کے ایک ڈیلیگیشن نے سیریا کے دارالحکومت دمشق کا دورہ کیا۔ بشار الاسد نے اہم انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ہیلتھ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹرز کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ریڈ کراس کی صدر نے کہا کہ وہ سیریا میں بنیادی سہولتیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے سیرین ریڈ کراس کی ریسکیو کوششوں کی تعریف کی۔ ترکی اور سیریا میں 6 فروری کے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 42,000 ہو گئی ہے۔ سیریا کی حکومت اور یونائیٹڈ نیشنز نے کنفرم کیا کہ سیریا میں تقریباً 6,000 موتیں ہوئی ہیں، جبکہ ترک عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں 36,000 جانیں گئی ہیں۔ ترکی نے کہا کہ وہ سیریا سے مزید ریفیوجیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا سے بڑی تعداد میں ریفیوجیوں کے سیلاب کی خبریں صحیح نہیں ہیں۔ ترکی میں زلزلے کے 222 گھنٹے بعد ایک عورت کو زندہ بچایا گیا۔ اس 42 سالہ عورت کو ترکی کے شہر کیرامناس میں تباہ ہونے والی ایک عمارت کے ملبے سے نکالا گیا۔ اس عورت کی پہچان ملکہ امام اوگلو کی حیثیت سے کی گئی ہے، جسے ایک اسٹریچر پر ایمبولینس میں لے جاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس سے پہلے 212 گھنٹوں بعد ایک 77 سالہ ضعیف عورت کو ملبے سے نکالا گیا۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ فاطمہ کنگون کو ادایمان شہر میں ملبے سے نکالا گیا۔ اس دوران ایک 5 منزلہ عمارت گرنے کے بعد 8 مہینے کا ایک بچہ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔
کئی علاقوں میں ابھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترک حکومت نے بتایا کہ امداد کے کاموں میں 78 بیرون ٹیمیں مدد دے رہی ہیں۔ ترکی نے سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف بعض پوسٹوں کے لیے 78 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی اور آرمینیا کے سفارتکاروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے امدادی سرگرمیوں کے بارے میں غور کیا۔ کولمبیا نے ترکی کو 6 ٹن مدد روانہ کی ہے۔ پاکستان نے بھی ترکی کو ٹینٹس روانہ کیے ہیں۔ پاکستان سے 6.7 ٹن کا سامان بھیجا گیا۔ نیٹو نے ترکی کو 1000 کنٹینرز بھیجے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں سنیفر ڈاگز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ منگل کو ترکی میں ملبے سے 9 لوگوں کو نکالا گیا جن میں 2 بھائی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے روہنگیا ریفیوجیوں نے ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے 700 بلینکٹس اور 200 جیکٹس کا ڈونیشن دیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نارتھ ویسٹ سیریا کے علاقے میں بہت کم مدد پہنچ رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے سیریا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $397 ملین مدد کی اپیل کی ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اس طرح کی اپیل جاری کی۔ اس رقم سے زلزلہ متاثرین کے لیے کھانے پینے اور چھت کا انتظام کیا جائے گا۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ امدادی کارکنوں کو سیریا میں آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے۔ فلسطینیوں کی طرف سے بھی ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے مدد بھیجی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے لوہانسک میں رشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے رشیا نے کہا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے ایسٹ یوکرین میں یوکرین کی دفاعی لائنز کو تہس نہس کر دیا ہے۔ جرمنی نے اس دوران یوکرین اور دوسرے رکن ملکوں کی فوجی ضرورتوں کے لیے اضافی رقم خرچ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک دن پہلے نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے رکن ملکوں سے کہا تھا کہ وہ یوکرین کی فوجی مدد بڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ رشیا نئی جنگوں کی تیاری کر رہا ہے۔ برسلز میں نیٹو رکن ملکوں کے وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس کی نئی خارجہ پالیسی میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مغربی ملکوں کی اجارہ داری ختم کی جائے۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ بات کہی۔ رشیا نے کئی مرتبہ الزام لگایا کہ مغربی ملک برطانیہ اور امریکہ کی قیادت میں عالمی سیاست پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں وہ ٹانگیں اڑاتے رہے ہیں۔ ان ملکوں نے رشیا، لاطین امریکہ اور افریقہ میں ابھرتی ہوئی طاقتوں کو دبایا ہے، کچلا ہے۔ یوکرین کے باغپت شہر پر کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد جب تک ضرورت ہے یوکرین کی مدد کرتا رہے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ رشیا یوکرین کے خلاف ہوائی آپریشن کے لیے ہوائی جہازوں کو جمع کر رہا ہے۔ امریکہ میں رشیا کے سفارت خانے نے اس امریکی رپورٹ کو رد کر دیا ہے جس میں کہا گیا کہ ماسکو یوکرین کے ہزاروں بچوں کو کیمپوں میں رکھ کر ٹارچر کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ہفتے کو انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر ریلیوں میں لاکھوں لوگوں کی شرکت کی تعریف کی ہے۔ آذربائیجان صوبے میں خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ شدید سردی کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی شرکت اسلامی جمہوریہ پر عوام کے یقین کا اظہار ہے۔ امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ دنیا کو ایران نیوکلیئر ڈیل کا بدل ڈھونڈنا چاہیے۔ عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ یمن کے حوثیوں کے لیے بھیجے جانے والے ضبط کیے گئے ہتھیار یوکرین بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی منظوری کی ضرورت ہے۔ ایسا الزام ہے کہ ایران حوثیوں کو یہ ہتھیار بھیج رہا ہے جنہیں ضبط کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں فلسطینی گھروں اور اسکولوں پر حملے کیے۔ یہ واقعہ نابلس کے گاؤں برقہ میں پیش آیا۔ اس موقع پر فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں میں جھڑپیں ہوئیں۔ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیل کے کٹر وزیر اتمار بن گویر نے فلسطینی قیدیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ بن گویر نے ایک بحث بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ فلسطینی قیدی سکون سے نہ رہیں۔ حال ہی میں بن گویر کے اقصی دورے کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا تھا۔
امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے ایئر انڈیا اور ایئربس اور بوئنگ کے بیچ $80 بلین کی ڈیل کی تعریف کی ہے۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے برٹش پرائم منسٹر رشی سوناک اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ اس ڈیل کے لیے مبارکبادی کا پیغام بھیجا ہے۔ ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی کمپنی ایئر انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ ایویشن کمپنیوں ایئربس اور بوئنگ سے 477 ہوائی جہاز خریدے گی۔ یہ بوئنگ کمپنی کی تاریخ میں سب سے بڑا آرڈر ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ اس تاریخی سودے سے امریکہ کی 44 ریاستوں میں 1 ملین نوکریاں پیدا ہوں گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے انڈیا اور فرانس کے بیچ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ڈیل دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نیا مرحلہ، ایک نئی سطح ہے۔ رشی سونک نے کہا کہ یہ ڈیل ظاہر کرتی ہے کہ برطانیہ کے ہوابازی شعبے کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ امریکہ نے بی بی سی کے دفتروں پر دھاووں کے پس منظر میں کہا ہے کہ وہ دنیا بھر میں پریس کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کی تائید کرتا ہے۔ ایک دن پہلے دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں پر انکم ٹیکس عہدیداروں نے دھاوے کیے تھے۔ یہ دھاوے آج بھی جاری رہے۔ اس مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور گجرات فسادات کے درمیان تعلقات کے بارے میں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری سے جوڑ کر اسے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ پریس کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی اور مذہب کی آزادی کو انڈیا اور دنیا بھر میں جمہوریتوں کی بنیاد سمجھتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمہ نیڈ پرائس نے یہ بات کہی۔ چہارشنبے کو بھی مسلسل دوسرے دن انکم ٹیکس عہدیداروں کی کارروائی جاری رہی۔ نیڈ پرائس نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ ہم انکم ٹیکس عہدیداروں کی طرف سے بی بی سی کے دفتروں کی تلاشی سے واقف ہیں۔ دہلی میں بی بی سی آفس کے سامنے آئی ٹی بی پی جوانوں کو تعینات کر دیا گیا۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ مسلسل دوسرے دن دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں میں آپریشن کیا گیا۔ ان آفسوں سے لیپ ٹاپس، فونز اور دستاویزات ضبط کیے گئے۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ دھاووں سے پیدا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ نے میڈیا اداروں پر دھاووں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ گلڈ نے کہا کہ اسے انکم ٹیکس کے دھاووں پر تشویش ہے اور وہ حکومت کے اس رجحان سے خوش نہیں ہے۔ بی جے پی نے بی بی سی کو بھرشٹ بکواس کارپوریشن قرار دیا۔ اپوزیشن نے بی بی سی کے خلاف دھاووں پر تنقید کی اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں انڈکلیئرڈ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ جھارکھنڈ کے پلامو ٹاؤن میں شیوراتری کی تیاریوں کے بارے میں فرقے وارانہ فساد ہو گیا۔ دو گروپوں کے درمیان جھڑپوں اور پتھراؤ کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ بعض گھروں کو جلا بھی دیا گیا۔ علاقے میں زبردست کشیدگی دیکھی گئی۔ پلامو کے پنکی ٹاؤن میں جھڑپ کے بعد 144 سیکشن لگا دیا گیا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ جھڑپوں میں کم سے کم 12 لوگ زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ پلامو کے مسجد چوک علاقے سے 200 میٹر کی دوری پر یہ جھگڑا شروع ہوا۔ مہا شیوراتری سے پہلے سجاوٹ کے بارے میں جھگڑا ہوا اور صورتحال دیکھتے ہی دیکھتے بگڑ گئی۔ لوگوں نے بحث و تکرار کے بعد لاٹھیوں اور اینٹوں کا استعمال کیا۔ علاقے میں شیوراتری سے پہلے ایک ویلکم بورڈ لگایا گیا تھا جسے نقصان پہنچایا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس راج کمار لاکھڑا نے بتایا کہ دونوں طرف سے بعض شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈے اور دوسرے اعلیٰ پولیس عہدیدار مقام پر پہنچ گئے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ گڑبڑ کی وجہ سے ایک اسکول میں تقریباً 25 بچے پھنس گئے۔ دہلی میں شردھا والکر کے سنسنی خیز قتل کے بعد ایسا ہی ایک اور معاملہ پیش آیا ہے جس میں ایک 22 سالہ عورت کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا۔ اس عورت کی پہچان ہریانہ سے تعلق رکھنے والی نکی یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کی لاش دہلی کے قریب مترا گاؤں کے ایک ڈھابے کے ریفریجریٹر میں پائی گئی۔ یہ بھی محبت اور پھر تعلقات بگڑنے کا معاملہ ہے۔ شروعاتی تحقیقات میں کہا گیا کہ 24 سالہ ساحل گہلوٹ کی 10 فروری کو کسی دوسری لڑکی سے شادی ہو رہی تھی اور نکی یادو نے اس پر اعتراض کیا جس کے ساتھ لمبے عرصے سے وہ رہ رہا تھا۔ سورسز نے بتایا کہ نکی یادو گہلوٹ کے ساتھ گوا میں چھٹیاں منانے کا پروگرام بنا رہی تھی اور ٹکٹس بھی بک ہو گئے تھے، لیکن اسے معلوم ہوا کہ گہلوٹ کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے۔ اس پر اس نے گوا دورہ کینسل کر دیا اور گہلوٹ سے اپنی شادی کے بارے میں بات چیت کی۔ ملزم اسے اپنی شادی کو اس سے چھپا رہا تھا۔ جب نکی کو معلوم ہوا کہ اس کی کسی اور سے شادی ہونے والی ہے، اس نے جھگڑا کیا۔ سورسز نے بتایا کہ یہ دونوں 9 فروری کو گھر سے باہر نکلے اور ان کے بیچ جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران اس نے موبائل فون کے ڈیٹا کیبل وائر کے ذریعے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ پولیس نے بتایا کہ نکی یادو
کو کشمیری گیٹ کے قریب ہلاک کرنے کے بعد ملزم نے سامنے کی سیٹ پر لاش کو رکھا، 40 کلومیٹر دور تک ڈرائیو کی اور اپنے دھاوے پر پہنچا، جس کے بعد اس نے لاش کو دھاوے کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ لاش کو چھپانے کے بعد ملزم اپنے گھر گیا اور شادی سے متعلق تقریبات میں حصہ بھی لیا۔ پولیس نے گہلوٹ کی کار ضبط کر لی ہے۔ ساحل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساحل ایک فارما گریجویٹ ہے۔ نکی کے باپ سنیل یادو نے مطالبہ کیا کہ ساحل کو سزائے موت دی جائے۔ نکی اور ساحل کی ملاقات میڈیکل انٹرنس کی تیاریوں کے دوران ہوئی تھی اور وہ پچھلے کچھ برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ اس دوران ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے جس میں نکی کو قتل سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ہی اسے ہلاک کیا گیا۔ اس دوران مہاراشٹر کے نلاسپاڑا میں بھی ایک کرائے کے فلیٹ میں لیو ان پارٹنر کو ہلاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس قتل کے بعد لاش کو بیڈ اسٹور میں چھپا کر رکھا گیا۔ اس سلسلے میں 30 سالہ ہاردک شاہ کو مدھیہ پردیش کے ایک ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ہاردک نے اپنی 40 سالہ لیو ان پارٹنر میگھا کو پیسوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کو رائل چیلنجرز بنگلور RCB کی ویمنز ٹیم کی مینٹور مقرر کیا گیا ہے۔ اگلے مہینے ہونے والے ویمنز پریمیئر لیگ میں وہ اس ٹیم کی سرپرستی کریں گی۔ ثانیہ مرزا نے حال ہی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ باغیوں کے علاقے میں زلزلہ متاثرین کی مدد کریں گے، بشار الاسد نے ریڈ کراس کو دلایا یقین۔ جارڈن کے وزیر خارجہ سول وار کے بعد پہلی بار دمشق پہنچے۔ سیریا کے زلزلہ متاثرین کے لیے $397 ملین کی ضرورت، یونائیٹڈ نیشنز نے اپیل جاری کی۔ مرنے والوں کی تعداد 42,000۔ ترکی میں 222 گھنٹوں بعد عورت کو بچایا گیا۔ لوہانسک میں رشیا کے حملے کو ناکام بنایا، یوکرین نے کیا دعویٰ۔ بروسلز میں نیٹو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ۔ مغرب کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سرجی لاوروف کا بیان۔ ایئر بس اور بوئنگ کے ساتھ ایئر انڈیا کی $80 بلین کی ڈیل، امریکہ میں 10 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ BBC آفیسز پر دوسرے دن بھی دھاوے، امریکہ نے کہا پریس کی آزادی کی تائید کرتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے پلامو میں مسجد کے قریب شیوراتری بینر پر فساد، جھڑپوں میں کئی زخمی، آگزنی کے واقعات۔ دہلی میں شردھا والکر جیسا ایک اور واقعہ، نکی یادو کی لاش کو فریج میں رکھ کر قاتل شادی بنانے چلا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔